نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر کیسے اللہ پاک نے برتر ہونا جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرشتوں سے کہا انبئونی، بتاؤ مجھے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے کہا انبئہم، تو بتلا دیا انہوں نے۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے وہ معلم کا ہے، سکھانے والے کا ہے۔ تو سکھانے والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک درجہ جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں سیکھنے والے پر۔ تو تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت جو ہے وہ عطا کی۔ کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں پر جو ہے وہ فوقیت دی۔ اللہ پاک نے خلافت عرض جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں انسان کو عطا کی، لیکن زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ ان آیات مبارکہ سے ظاہر ہے۔ لیکن جو حقیقی اقتدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے قانون ان کا ہے، لیکن جو نائب ہوتا ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے۔ جیسے کسی ملک کا ایک صدر ہے تو جو سپر پاور ہے وہ تو اسی کے پاس ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں اور اسلامی مملکت میں اور اسلامی قوانین کے تحت جو مقتدر اعلیٰ ہے، جو صحیح حاکم ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان الحکم الا اللہ وَلَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و بادشاہت کی، زمین اور آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی بادشاہی جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو اس کا نائب ہے وہ اللہ کے قانون کے تابع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ قانون اللہ کے ہے، قانون اللہ کا ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان کا نائب کروائے گا۔ نائب جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے قوانین کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ ان کا نائب جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نائب ہیں۔ اس کے بعد بھی گاہے بگاہے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام بھیجے جو اللہ کے نائب تھے، اللہ کے حکم جو ہے ان کے تابع تھے اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ اس کام کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ پاک نے گاہے بگاہے دنیا میں بھیجے، اور اس کے بعد جو اللہ کے آخری خلیفہ ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے وہ پورے عالم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن اور انسان دونوں کی طرف جو ہے وہ خلیفہ بنا کر اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان دونوں ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کرام پر 6 چیزوں پر اللہ پاک نے فضیلت عطا کی، جو ہے فضیلت دی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں جنات بھی آتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آتے،
انسان بھی آتے ہیں، گویا کہ زمینی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی طرف اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام تھے ان کی خلافت اور نیابت خاص ملکوں تک محدود رہتی تھی، خاص علاقوں تک محدود رہتی تھی، خاص زمانے میں محدود ہوتی۔ ایک زمانے میں اللہ پاک نے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں انبیاء کرام بھیجے۔ جیسے ایک ہی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ اسی زمانے میں ساتھ کے شہر میں مدین میں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ایک وقت میں کتنے نبی جو ہے وہ بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے اور نیابت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اب جب تک یہ دنیا ہے تب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت جو ہے وہ قائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں، ان کی جو شریعت تھی وہ ایک زمانے تک تھی۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے، نئے نبی آتے تو ان کی جو تعلیمات تھی اور ان میں تحریفیں ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی کے مطابق ان میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کر لیتے، ان میں تبدیلیاں کر لیتے، اور پھر اللہ پاک کوئی دوسرے رسول اور دوسری شریعت جو ہے وہ بھیج دیتے۔ جیسے اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، اس میں یہودیوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تحریفیں کر لی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمائی، اس کو بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چینج کر لیا۔ لیکن قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو شریعت نازل کی وہ قیامت تک قائم رہے گی، اور اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی تحریف کر سکے، اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لہٰذا قیامت تک یہی شریعت جو ہے وہ نافذ رہے گی۔ چوتھی خصوصیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت جو ہے وہ محدود زمانے کے لیے تھی۔ ہر نبی رسول کے بعد دوسرا رسول جو ہے وہ مقرر ہوتے اور پھر نیابت کا کام سنبھال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ کی امت کو یہ اللہ پاک نے ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو نائب ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کو لے کر آگے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ یہ قرآن یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم پر حق ہے کہ جو ہم نے اپنے نبی سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہم تک پہنچی، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بعد آنے والے لوگوں تک وہ بات جو ہے وہ منوعاً پہنچائیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب رسول تو کوئی آئے گا نہیں، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری رسول ہے، قرآن آخری شریعت ہے، اس لیے اب امت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو خلافت ہے، اس کو آگے بڑھائیں۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پر رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی جماعت میں شامل کرے جو حق پر رہنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جو ہے وہ مجتمع نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی۔
اس لیے ایک جماعت ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والی رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، دوسروں کو بتانا جو ہے یہ ہمارا کام ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے ذمے لگا کر گئے ہیں کہ یہ میری امت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دے، اور اپنے اندر سے بھی جو بری عادتیں ہیں، برے جو نفاق ہے اس کو ختم کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت راشدہ انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع جو ہے، ابھی ابھی اس کی اور جو ہے وہ شکیں رہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے اس کی باقی جو 2 خصوصیات ہیں انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر میں جو ہے وہ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے اس کو قیامت تک جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت پورے دنیا پر، پورے عالم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت ہے اس کو قائم رکھے، اور ہم سب کو اس کا حصہ دار بنائے، تاکہ ہم بھی قیامت کے روز اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے امتی ہوں، ان میں کھڑے ہوں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکے کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا، آپ کی محبت کا قرض جو ہم پر تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس قرآن کو جو ہے وہ آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔